السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیف من یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 192 ہے، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 سے 13 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے قتال کا تذکرہ کیا تھا اور آخر میں یہ بتایا کہ اگر تم سے کوئی عہد کر لے، استئجار لے لے، ضمانت اور امانت لے لے تو اس کو تم قتل نہ کرو، اسے اس کی جگہ تک پہنچا دو۔ اب آج کے آیت میں اللہ رب العالمین دوبارہ معاہدے سے ہی باتوں کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کہ کیسے مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی معاہدہ ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کیسے مشرکوں سے معاہدہ کریں گے جبکہ وہ بات نہیں مانتے، شرارتیں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی معاہدہ نہیں رہے گا۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس کے کہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس وعدہ کر لیا ہے، یعنی اگر تم نے کسی سے ایگریمنٹ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، تو اس سے اب تمہیں قتال نہیں کرنا ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ تمہارے ساتھ صحیح رہیں، سیدھے رہیں، تب تک تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ یعنی اگر تم سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، تم سے جنگ نہیں چاہتا ہے، تم بھی نہ کرو، اگر کرنا چاہتا ہے تو تم بھی کرو۔ برابری کی جا سکتی ہے پر کسی پر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تقوی گزار لوگوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر باقی رہتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیف من یظہر علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر وہ تم سے شرارت کریں، آگے بڑھ کر لڑے تو تم لڑو، تو کیوں لڑو؟ اس کے پیچھے اللہ ریزن بتا رہا ہے کہ مومن تو پھر بھی لحاظ کرتا ہے، پر کفار کا عالم کیا ہے؟ کیف من یظہر علیکم، کیسے؟ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں نا، یعنی اگر ان کو طاقت آ جائے، قوت آ جائے، وہ تمہارے اوپر حاکم بن جائے نا، تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کے بارے میں سوچیں گے، نہ ضمانت کے بارے میں سوچیں گے، تم پر ظلم ڈھائیں گے، تمہیں پریشان کریں گے، جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ کب؟ جب اگر ان کو طاقت مل جائے، جیسے آج تم طاقت میں ہو اور تمہیں اللہ کہہ رہا ہے ان کی حفاظت کرو، لیکن اگر وہ طاقت میں آ جائیں گے تو وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچیں گے، نہ رشتہ سوچیں گے، نہ تعلقات سوچیں گے، بلکہ تم پر ظلم ڈھائیں گے۔ یردونکم بافواہہم، وہ اپنی باتوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں لیکن ان کا دل اس بات کا انکار کرتا ہے۔ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں، ساتھ کی باتیں کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں سمجھنے والے ہیں، تمہارا فائدہ کریں گے، تم ہمیں جتاؤ، تم ہمیں طاقت دلاؤ، ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ سب زمانی جمع خرچ ہے، ان کا دل اس سے الگ چلتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین اس کے آگے کہتا ہے، ارشاد فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر تو فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا سودا تھوڑے تھوڑی قیمت کے بدلے کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں، یقیناً وہ بہت برا عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے دین کو بیچتے ہیں، جیسے یہودیوں کی عادت تھی، نصارہ کی عادت تھی، دین بدل دیا کرتے تھے، کتابی آیات بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ ان کا تذکرہ یہاں پر کر رہا ہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، مومنوں کے بارے میں نہ کوئی رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ کوئی ضمانت کا خیال کرتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے ہیں، بس مومن مل جائے وہ اسے قتل کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، پریشان کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی تو سرکش ہیں، یہی تو سرکشی کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہہ رہا ہے لیکن اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے۔ یعنی اگر وہ جب تک نہیں کر رہے ہیں تب تک بات الگ ہے، لیکن اگر وہ نمازیں قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، توبہ کر لیں، شرک چھوڑ دیں، تو اب وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جاننے والی قوم کے لیے، جو جاننا چاہتی ہے، سیکھنا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ لوگ وعدہ کرنے کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں، اپنے وعدوں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں اعتراض کریں، تمہارے دین میں شک ڈالیں، تمہارے دین کے خلاف باتیں کریں، تو تم کفر کے سرداروں سے قتال کرو۔ ان کے لیے کوئی قسم، کوئی وعدہ نہیں ہے، شاید کہ وہ اپنی باتوں سے رک جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ کرے تو اس کے ساتھ کچھ مت کرو، لیکن اگر کوئی معاہدہ توڑے، دین کے خلاف باتیں کرے، تمہارے دین پر اعتراض کرتا پھرے، تمہیں پریشان کرے، تو اس صورت میں تم ان سے قتال کرو، ان کے سرداروں سے بھی قتال کرو، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو رکنے والی نہیں ہے بنا اس کے جب تک کہ تم شدت نہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا تقاتلون قوما، تم کیوں ایسی قوم سے قتال نہیں کرتے ہو جس نے وعدوں کو توڑا، رسول کو اپنے گھر سے نکالا۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مکہ والوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان سے قتال کرو، کیوں قتال نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کوئی وعدے کو نہیں سمجھا، انہوں نے اللہ کے نبی کو گھر سے نکالا، اور پہلی مرتبہ جنگ بھی انہوں نے ہی تم سے کی تھی، تم نے ان سے نہیں کیا تھا۔ تمہیں مکہ سے نکالا، پریشان کیا، مال چھینا، تمہارے خلاف بنو خزاعہ قبیلے کی مدد کی، یعنی تم پر تو ظلم ڈھائے، انہوں نے ہی شروعات کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اگر تم مومن ہو، تمہیں ڈر لگتا ہے کیا؟ لڑتے نہیں ہو تمہیں قتال کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے رسول کو ان کے گھر سے نکالا، ظلم ڈھایا، وعدے توڑے، معاہدہ کے خلاف عمل کیا، اس لیے تم ان لوگوں سے قتال کر سکتے ہو۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے آیات میں ہمارے سامنے معاہدہ کس سے رکھا جائے، کس سے نہ رکھا جائے، اس سلسلے کے اندر بنیادی باتیں اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، آج کی آیات میں کچھ مشکل الفاظ جو آئے ہیں، فَمَسْتَقَامُوا، as long as they are upright، جب تک وہ صحیح رہیں، جب تک وہ حق پر رہیں، فَمَسْتَقَامُوا، جب تک وہ حق پر رہے تب تک تم بھی حق پر رہو، تم بھی ان کے اوپر کوئی قتال نہ کرو۔ إِن يَظْهَرُوا، they gain dominance، اگر انہیں تم پر طاقت آ جائے، اگر قوت تمہارے اوپر آ جائے، يَرْقَبُوا observe concerning، وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچیں گے، کوئی کنسرن نہیں رکھیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ علن کہا جاتا ہے، اصل میں علن سے مراد ہوتا ہے قرابت داری، رشتہ داری۔ تابا مطلب ریفیوز، دل نہیں مانتا، زبان سے بولتے ہیں، دل ان کی باتوں کو نہیں مانتا۔ نَكَثُوا دے بریک، انہوں نے توڑ دیا، انہوں نے وعدوں کو توڑ دیا، عہد کو توڑ دیا، معاہدے کو توڑ دیا۔ ائمہ کہا جاتا ہے لیڈرز کو، جو ان کے سردار ہیں، سرداروں کو کہا جاتا ہے ائمہ۔ ہمو مطلب دے ٹرائیڈ، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے رسول کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی۔ بدؤکم، دے ہیڈ بگن، انہوں نے شروع کیا، انہوں نے قتال شروع کیا، انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کی، انہوں نے ہی سب کچھ کیا۔ آپ نے کسی چیز کا آغاز نہیں کیا تھا، آپ تو بلکہ روک رہے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر آپ سے قتال کا آغاز کیا تھا۔ غرض یہ کہ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کئی اہم باتیں، اور خاص طور پر سورہ توبہ کو اگر آپ پوری پڑھیں گے اور سنیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو اللہ رب العالمین نے زیادہ تر قتال کے بارے میں، منافقین کے بارے میں ان آیات کے اندر ہمیں بتایا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا پوائنٹ آتا ہے تدبر۔ آج کی آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا؟ نمبر 1، جو انسان اپنے رب کا نہ ہو، شرک و کفر کرے، اس سے وفاداری کی امید مت کرو۔ بہت بڑی بات ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے کا نہ ہوا تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟
جس نے اسے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں زندگی دی، کھانا پانی کا انتظام کیا، آکسیجن کا انتظام کیا، پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کا انتظام کیا، اسے جوان بنایا، طاقت دی، کانوں کو سننے کی طاقت، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت، دل کو دھڑکنے کی طاقت، ناک کو سونگھنے کی طاقت، جس رب نے یہ سب دیا، جب اس کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے تو تمہارا کیا وفادار ہوگا؟ تو یہ بڑی قیمتی اور بڑی اہم بات پتہ چلی کہ کفار و مشرکین پہ بھروسہ نہ کرو، کیونکہ وہ جب اپنے رب کے نہ ہوئے تو تمہارے کیا ہوں گے؟ کیا وفاداری تم سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاہدہ ہوگا، اس کے رسول کا معاہدہ ہوگا، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے نہیں ہوئے تو تمہارے کیا ہوں گے؟ اس لیے وفاداری کی ان سے امید نہ کرو۔ نمبر 2، مومن کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں جاتا، مومن وعدے پورا کرتا ہے، وعدوں پر قائم رہتا ہے، وعدوں پر ڈٹا رہتا ہے، اپنا معاہدہ، اپنا ایگریمنٹ، اپنا وعدہ، اپنی بات، اپنی زبان پر قائم رہتا ہے، وہ اپنی باتوں کو نہیں توڑتا، ان باتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف مومن کبھی بھی نہیں جاتا۔ پوائنٹ نمبر 3، کسی بھی وعدہ کو اگر آپ پورا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، یعنی اگر میں نے کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، میں پورا کر رہا ہوں، مقصد میرا رب راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں معاہدے پورے اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، تو وعدے اس لیے پورا کرو، اس کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا کو بناؤ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب اپنی ناراضگی کا خاتمہ فرما دے، میرا رب میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ یقیناً بندہ مومن کے دماغ میں یہ چیز ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، سامنے والے کے طریقے کو دیکھ کر اپنا طریقہ بدلو پر کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، یعنی اگر آپ کے اگینسٹ میں آپ کے سامنے کوئی طاقت ہے تو اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اگر وہ وعدے توڑ رہا ہے تو ان سے قتال کرو، نہیں توڑ رہا ہے اس کے ساتھ وفاداری کرو۔ سامنے والے کے کردار کو دیکھ کر اپنا عمل، اپنا کام، اپنا ایکشن طے کرنا چاہیے، پر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے۔ آپ کو طاقت مل جائے، قوت مل جائے، اختیار مل جائے، غلبہ مل جائے، کچھ بھی مل جائے، کمزور کو پریشان مت کرو۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے، تو آپ اس وقت میں اس کا جواب برابر دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے، کیونکہ کئی مرتبہ جب جواب نہیں دیا جاتا ہے نا تو ظلم کرنے والے کی طاقت بڑھتی ہے، اس کا ظلم بڑھتا ہے، اس کا حرام بڑھتا ہے، اس لیے اسے روکنا بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں ہمیں بتائیں۔ پوائنٹ نمبر 5، غیروں پر بھروسہ کر کے اپنے اندرونی راز انہیں نہ بتاؤ۔ کفار، مشرکین، غیر اللہ کو ماننے والے، ان کو اپنا رازدار بنا کر اپنے راز کی باتیں مت بناؤ، اپنے اندر کے راز مت فاش کرو، اپنی پلاننگز مت فاش کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے، آپ کی ایک بات کی وجہ سے قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ آج کئی ایمان فروش ہے نا، آئے دن پر دیکھیے اتنے سارے عمل کرنے والے نظر نہیں آتے، ان میں سے اگر ایک چینج ہو جائے، ایک ادھر چلا جائے تو اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، دیکھو یہ فلاں فلاں شخص اسلام سے نکل کر آیا ہے، یہ اسلام کی برائیاں بتا رہا ہے، یہ اسلام کے بارے میں ایسا ایسا بتا رہا ہے، لیکن اتنے سارے جو فالوورز ہیں اور عمل کرنے والے ہیں انہیں کوئی نہیں دکھاتا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ جھوٹ کی حقیقت ہے، جھوٹ کو دکھایا جاتا ہے، سچ کو چھپایا جاتا ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے، اور یقیناً اس پر ہی سبھی لوگ عمل کر رہے ہیں جنہیں باطل کو طاقتور دکھانا ہوتا ہے، وہ اسی فلسفے پر عمل کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، انسان کی اصلی پہچان طاقت اور قوت آنے پر ہوتی ہے۔ یہ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفار ہے نا، اگر اللہ انہیں طاقت دے دے نا، تم پر طاقت دے دے نا، یہ تو نہ کوئی رشتہ سوچیں گے، نہ کوئی ضمانت سوچیں گے، تمہیں چھوڑیں گے ہی نہیں، اتنا پریشان کریں گے، چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تو اس سے اہم بات کیا پتا چلی کہ انسان کی پہچان ہوتی ہے طاقت، قوت، پیسہ آنے کے بعد۔ ہم لوگ بھی تو ایسے ہی ہیں نا، کل تک غریب ہوتے ہیں، ہمیں سارے اچھے لگتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں، دعوت، یہ وہ سب چلتا ہے۔ ذرا سا پیسہ آیا، طاقت آئی، قوت آئی، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی درجہ مل گیا، ہماری اوقات ظاہر ہو جاتی ہے، ہم کیسے ہیں، ہماری زبان بدل جاتی ہے، ہمارا انداز بدل جاتا ہے، ہمارا چہرہ بدل جاتا ہے، ہمارا دیکھنے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہمارا چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہم جھڑک کر جواب دیتے ہیں، ہم بدتمیزی بھرا سلوک کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹوں سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل انسان کی پہچان
طاقت قوت اور پیسہ آنے کے بعد ہوتی ہے. جب طاقت اور قوت ہاتھ میں آتی ہے نا, سرکشی ساتھ لے کر آتی ہے, انسان کا سارا پورا اٹائر چینج ہو جاتا ہے اس کا. کب؟ جب اللہ تعالیٰ اسے دولت دیتا ہے. اس لیے جب اللہ دینا تب زیادہ جھکا کرو, جب اللہ طاقت دینا زیادہ جھکو. کیوں عمر ابن خطاب کو جب خلیفہ بنایا گیا وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے, ایک عام کپڑے پہن کر بھٹکا کرتے تھے کہ اللہ طاقت دینے کے بعد تو مجھے آزما رہا, کہیں میں تو مجھ سے ناراض ہو جا کر مجھے جہنم نہ دے دے. وہ رات بھر بھٹکا کرتے تھے. غریب کی مدد کرنے جا رہے ہیں, سامان اتنا زیادہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں, غلام نے کہا میں اٹھا لوں, کہا تو آج تو اٹھا لے گا, قیامت کے دن تو اٹھانے آئے گا. انہیں طاقت ملی تو وہ اور زیادہ جھکے, ہمیں ذرا سی ملی اور ہم اکڑنے لگ گئے, تکبر کرنے لگ گئے, بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے, عزت کرنا چھوڑ دی, مشورے لینا چھوڑ دیے. اس سے بندہ مومن کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اصل جو انسان کی پہچان ہے وہ طاقت قوت اور پیسہ آنے کے بعد ہی ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 7, دشمن چاہے کتنی میٹھی زبان بولے پر سوچ سمجھ کر بھروسہ کیا کرو. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یردونکم بافواہہم, وہ اپنی باتوں سے تو تم کو راضی کر لیں گے, اتنا اچھا بولتے ہیں وہ, آپ کے سامنے آئیں, آپ کی تعریف, آپ کی بڑائی, آپ تو ایسے ہو صاحب, آپ تو ویسے ہو, آپ تو اتنا عطا کرتے ہو, آپ کا تو بڑا معاملہ اونچا, آپ کی تو سب عزت کرتے ہیں, ایسا ویسا ویسا. اپنے دشمن پر اتنی جلدی بھروسہ مت کرو, تولو چیکو جانچ کرو اچھی طرح, اس کے بعد بھروسہ کرو. صرف زبانی جمع خرچ پر یقین نہ کرو, اس کے بولنے پر یقین نہ کرو. زبانیں تو جھوٹ بولتی ہے, زبانیں تو باتیں بناتی ہیں, زبان کا تو کام ہی ہے جھوٹ بولنا. اس لیے زبانوں پر بھروسہ مت کرو بلکہ تحقیق کرو, غور کرو, فکر کرو, اس کے بعد کسی پر بھروسہ کرو. یہ بندہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے. نمبر 8, ہر آپ کے سامنے آپ کی باتیں کرنے والا مخلص ہو یہ ضروری نہیں. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے باتیں بہت اچھی اچھی کرتے ہیں پر ان کا دل آپ کے خلاف ہوتا ہے, تو آپ کے سامنے آپ کی باتیں کرنے والا آپ کا مخلص ساتھی ہو, اسپیشلی آپ کے لیے آیا ہو, فل پیورٹی کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہر بولنے والے کا یقین مت کر لیا کرو. آپ کے سامنے بولنے والا آپ سے محبت کرنے والا ہے, آپ کا ساتھی ہے, ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے. ہر بولنے والا مخلص نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی بولنے والا اصل میں آپ سے اگلوانا چاہتا ہے, وہ آپ کی اتنی زیادہ تعریف کرے گا کہ آپ سچ بولنے لگ جاؤ, وہ کسی کی اتنی برائی کرے گا کہ آپ بھی اس کی برائی کرنے لگ جاؤ, اور پھر وہ جا کر اسے بتا سکے کہ ارے صاحب وہ تو آپ کے بارے میں اتنا برا بولتے ہیں. ہوتا ہے نا, آپ کے اور میری زندگی میں نہ جانے کتنے تجربے. کوئی ہمارے سامنے کسی کی بات کرتا, ہم بھی جوش میں آ کے شروع ہو جاتے ہیں, بعد میں پتا چلتا وہ اپنی تو نہیں بتاتا پر ہماری ساری جا کر بتا دیتا ہے. اس لیے آپ کے سامنے بولنے والا آپ کا مخلص ہو یہ ضروری نہیں. اس لیے ہر ایک پر بھروسہ اتنی آسانی سے بندہ مومن کو نہیں کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 9, زبان پر کچھ اور دل میں کچھ رکھنے والا فاسق ہوتا ہے. اللہ اسے مومن نہیں کہہ رہا, فاسق کہہ رہا ہے. کون؟ کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ. زبان پر بڑے اچھے بن جائیں, دل میں برائی لے کر بیٹھے, بغض لے کر بیٹھے, اناد لے کر بیٹھے. جو دل میں وہی زبان پر رکھو, جو زبان میں ہے وہی دل پر رکھو. یہ دو چہرے اختیار نہ کرو, ان دو چہروں کے ساتھ زندگی نہ گزارو. اللہ کے نبی کو سب سے برا وہ انسان لگتا تھا جس کے دو چہرے, ادھر آئے تو یہ چہرہ, ادھر آئے تو یہ چہرہ. اللہ اسے انسان کو پسند نہیں فرماتا. اس چیز سے بھی بندہ مومن کو بڑا لحاظ, بڑا بچنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 10, فاسق دولت آنے پر تکبر کرنے لگ جاتا ہے. فاسق کی علامت ہوتی ہے جب اس کے پاس دولت آتی ہے نا تو وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے, اپنی بڑائیاں بیان کرنا, اپنی اچھائیاں بیان کرنا. ہمارے جیسا تو گھر کسی کے پاس ہے ہی نہیں, ہمارے جیسی تو گاڑی کسی کے پاس نہیں ہے, میرے جیسا تو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, دیکھو میں نے اتنے سال میں اتنا سارا کر لیا. ارے بولو الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ نے کروایا, اللہ کرواتا, اللہ نے مجھے طاقت دی, اللہ نے مجھے اس قابل بنایا. میری تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی, میں تو کر نہیں پاتا تھا, میرا اللہ مجھ سے کروا رہا ہے. کوئی آ کر کہے ماشاءاللہ گھر بہت پیارا, کہا الحمدللہ اللہ نے بنوایا, کاروبار بہت اچھا ہے الحمدللہ اللہ کرواتا ہے, اب باتیں بہت اچھی کرتے ہیں الحمدللہ اللہ بلواتا ہے. میری کیا اوقات اور حیثیت ہے, اللہ چاہے تو بلوائے, چاہے تو میری زبان بند کر دے. اس بات پر بھی بڑا غور کرو کہ دولت آنے پر اخلاق بدلتا ہے, دولت آنے پر تکبر آتا ہے, پر اسے دباؤ, اپنے اندر کے شیطان کو دباؤ اور اپنے اندر کے ایمان کو پر لے کر آؤ, تبھی اللہ تعالیٰ ایسے بندہ مومن سے محبت کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 11, دین کو ہمیشہ اول رکھو, دنیا کے فائدوں سے دین کا سودا نہ کرو. دین ہمیشہ اول ہونا چاہیے. دین مطلب دین, نو کمپرومائز, کہیں پر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا.
دین میں کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر کوئی آپ کا بہت قریبی رشتہ دار ہے, آپ اس کے یہاں گئے, وہ بول رہا ہے شرک کا کھانا کھا لو, یہاں کمپرومائز نہیں ہوگا. رشتہ داری جائے ایک طرف, ان سے تعلقات جائیں, چاہے وہ تعلقات توڑ لیں, بات چیت بند کر لیں, نو پرابلم, پر میں اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کروں گا. دین اول ہونا چاہیے, دین پرائرٹی پر ہونا چاہیے, دین فرسٹ ہونا چاہیے. پر افسوس یہ کہ ہمارے یہاں پر تو دین میں اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, اتنی زیادہ لچک ہے کہ ہم تو اپنے دین کو بدل لیتے ہیں. صاحب ہم بڑے توحید پر ماننے والے ہیں, پر جہاں جاتے ہیں وہاں اگر شرک ہوتا ہے نا, ہم تو شامل ہو جاتے ہیں, ہم تو ان جیسا کرنے لگ جاتے ہیں. ہم دل سے تھوڑی نہ مانتے ہیں, پر ان جیسا بننا پڑتا ہے. یہ ایمان نہیں ہوتا ہے. ایمان اول ہونا چاہیے. دنیا ناراض ہو جائے, لوگ ناراض ہو جائے, رشتہ داری ٹوٹ جائے, تعلقات چلے جائے, سب چلے گا, اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے دین کے خلاف عمل نہیں ہونا چاہیے, رسول کی سیرت کے خلاف عمل نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہ کرے گا. تو دین کو ہمیشہ اول رکھو. اس دور میں جب یہ ضلالتوں کا دور ہے, جب قومیں ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے, جب خون میں روانی ختم ہو گئی ہے, اس دور میں بھی دین کو اول رکھو کہ میرا دین میری بنیاد, میرا دین میرے فنڈامنٹل, جو میرا سسٹم ہے, جو میرا نظام ہے, وہی میری بنیاد ہے, اور میں اس بنیاد کو کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں. زندگی موت اللہ کا اختیار, طاقت قوت اللہ کا اختیار, ذلت دینا اللہ کا اختیار, وہی سب چیزوں پر قادر ہے. اس بات پر بھی بندہ مومن کو بڑا غور کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 12, نفرت کی اصل وجہ ایمان ہوتی ہے. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جو تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں نا, اس کی وجہ ایمان ہے. ایمان کی بنیاد پر ہی نفرت ہوتی ہے. اب ایمان مت دکھاؤ, کوئی آپ سے نفرت نہیں کرے گا. آج یہ نفرت کیوں ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہے نا. آپ اپنے ایمان کو چھپا لو, کوئی آپ سے نفرت نہیں کرے گا. کئی لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں صاحب ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارا تو ان کے ساتھ کاروبار, ان کے ساتھ کاروبار, ہم نے تو کوئی نفرت نہیں دیکھی. آپ ان سے سوال کیجئے, کبھی تم نے انہیں دین بتایا؟ کبھی حلال حرام بتایا؟ کبھی عقیدہ توحید بتایا؟ کبھی دین کی اچھائیاں بتائی؟ جب تم خاموش ہو, تم نے اپنے ایمانی کو دبا رکھا, تو تم سے کیوں ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوتے ہیں ایمان والوں سے, جن کا ایمان ظاہر ہوتا ہے, جن کا عمل ظاہر ہوتا ہے, جو اپنے اصول, اپنے ضابطوں پر قائم رہتے ہیں. تو یاد رکھیے, نفرت کی وجہ بنیاد دین ہوتی ہے. دین کی بنیاد ہی پر نفرت ہوتی ہے. اگر دین کو بنیاد نہ بناؤ گے تو پھر کیا نفرت؟ یہ دنیا اسی لیے امتحان ہے, اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسی لیے امتحان لیتا ہے, اور بندہ مومن کو اس امتحان سے یقیناً گزرنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. اس بات پر بندے مومن کو بڑا غور کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 13, دین میں بھائی چارے کی بنیاد توبہ, نماز اور زکوٰۃ ہے. بھائی چارہ, آپ کسے اپنا بھائی بنائیں گے؟ آپ کس سے محبت کریں گے؟ آپ کسے اپنا مانیں گے؟ اس کی 3 بنیاد بتائی ہے. شرک سے توبہ, کہ انسان شرک نہ کرے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے. ہم دیکھو ہمارے دوست کون سے والے ہیں, ہمارے بھائی ہم نے کن کو بنا رکھا ہے, ہمارے تعلقات ہم نے کن سے استوار کر رکھے ہیں. بے نمازی ہمارا دوست, کبھی زکوٰۃ نہ دینے والا ہمارا دوست, رات دن شرک کرنے والا ہمارا دوست. کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں اخوت, دین میں بھائی چارہ, دین میں بنیاد, دین میں محبت, بنیاد ہے اس کی کہ شرک سے توبہ کرے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے. اگر یہ 3 بنیاد ہے تو اخوت بھائی چارگی ہے, اور اگر یہ 3 بنیاد نہیں ہے تو اخوت اور بھائی چارگی نہیں ہو سکتی, ایمانی محبت نہیں ہو سکتی. ہاں مصلحت کے تعلقات ہو سکتے ہیں, پر ایمانی محبت نہیں ہو سکتی. پوائنٹ نمبر 14, جب بات دین پر آ جائے تو پھر سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے اگر وہ دین میں اعتراض کرنے لگ جائیں, اگر وہ دین کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں, تو پھر تو قتال کرنا پڑے گا. جب بات دین پر آ جائے نا, تب تو کھڑا ہونا پڑتا ہے. جب بات دین, شریعت, عقیدہ توحید پر آ جائے, تب تو کھڑا ہونا پڑتا ہے. پھر چاہے سب کچھ چلا جائے, میری جان, میری زندگی, میرا مال, میرا وقت, سب چلا جائے, اگر بات دین پر آ جائے تو دین کے لیے تو پھر بندے کو لگنا پڑتا ہے, دین کے لیے تو محنت کرنا پڑتی ہے, دین کے لیے تو جستجو کرنا پڑتی ہے, اور ایسی جستجو کرنے والوں سے ہی اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 15, اسلامی جنگوں کی بنیاد کبھی بھی ظلم نہیں رہا ہے. اسلام کی جنگ کا بنیادی مقصد ظلم نہیں رہا ہے. اللہ نے کبھی جنگ اس لیے نازل نہیں کی, جنگ کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ تم ظلم کرو. اللہ یہاں پر کلیئرلی بتا رہا ہے نا کہ انہوں نے تو رسول کو نکالا, انہوں نے تو پہلے جنگ کی, تب تو آپ ان سے جنگ کر رہے ہو. اسلام جنگ کرنے کا حکم نہیں دیتا. اسلام تو جتنا ہو سکے دفاع کرتا ہے. اسلام تو جتنا ہو امن کی بات کرتا ہے. اسلام تو جتنا ہو شانتی کی بات کرتا ہے. ہاں بات اگر دین پر آ جائے, عقیدے پر آ جائے, پھر آپ کو جواب دینا ہے. لیکن اسلام کبھی بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کبھی بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالی ظلم کو پسند نہیں کرتا. آخری پوائنٹ ہے, مومن کو صرف خالق سے ڈرنا چاہیے, مخلوق سے نہیں. بڑے پیارے انداز میں
اللہ تعالیٰ آخری آیت میں ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ڈر صرف اللہ کا، خوف صرف اللہ سے، موت زندگی کے دعائیں اللہ سے، دینے والا عطا کرنے والا صرف اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر بندہ مومن کو مضبوط یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہی کرنے والا، میرا اللہ ہی کارساز، میرا اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا جاننے والا۔ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے اگر ایمان ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، مومن اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا، مومن دعائیں اللہ سے مانگتا ہے، مومن اولاد اللہ سے مانگتا ہے، مومن پریشانیوں کا حل اللہ سے مانگتا ہے۔ تو ڈرو صرف اللہ سے، پکارو صرف اللہ کو، مانگو صرف اللہ سے، وہی دینے والا اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ اس بنیاد پر بھی بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیات پر ہم کیا عمل کریں یا کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ایسا کوئی ایک عمل آج سوچو جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور میں کرتا ہوں، اور اس سے توبہ کر لو۔ کوئی ایک عمل سوچو، آج میں بے نمازی ہوں، اللہ کو پسند نہیں ہے، توبہ، آج سے نماز پڑھوں گا۔ میں چوری کرتا ہوں، اللہ کو پسند نہیں، آج سے نہیں کروں گا۔ میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، اللہ کو پسند نہیں، میں آج سے نہیں کروں گا۔ کوئی ایک عمل سوچو، ایک کیا ڈھیر مل جائیں گے آپ کو سوچنے بیٹھو گے تو۔ ایسا کوئی عمل سوچو جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس عمل کو چھوڑنے کا عہد کرو، اس عمل کو چھوڑو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، تبھی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ نمبر 2، نماز کو وقت پر ادا کرو۔ نماز کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ فجر کے وقت فجر، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر، مغرب عشاء، سب اپنے ٹائم پر فکس ہے۔ وقت پر نماز ادا کرو، ٹائم نکالو، کاروبار چھوڑ دو، ذمہ داریاں چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، پر کبھی بھی اپنے آپ کو عبادات سے دور نہ کرو۔ نمبر 3، صرف اللہ سے ڈرو۔ سب اسی کا طاقت ہے، اسی کی طاقت، اسی کا اختیار، اسی کا غلبہ، صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ نمبر 4، تقوی کو اپنی زندگی بناؤ، اللہ کے ڈر کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر لے کر آؤ، ڈر، خوف اتنا جو آپ کو نیک بنائے، باعمل بنائے، اچھا عمل کرنے والا بنائے۔ اور آخری پوائنٹ ہے ہمارا، توبہ کو اپنی زندگی بناؤ، خوب توبہ کیا کرو، استغفر اللہ، استغفار کی دعائیں، اللہ سے معافی، اپنے گناہوں کو یاد کرنا، یہ بندے کو چاہیے کہ بار بار ریپیٹ کرے، جتنا زیادہ ہو سکے توبہ کرے۔ آپ اور میں کیا، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی معافی مانگتے تھے، جبکہ آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد آپ معافی مانگتے تھے، تو ہمیں کتنی معافی مانگنا چاہیے، ہمیں کتنی توبہ کرنا چاہیے، توبہ کو کتنا اپنی زندگی بنانا چاہیے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جن پر الحمدللہ میں نے اپنی باتوں کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنا، اے اللہ تعالیٰ قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔